ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, عوام کی رائے آپ نے سنی. وہ طالبان کے افغانستان میں آنے پر خوش ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان میں امن آئے گا, استحکام آئے گا, ہمارے کاروباری حالات بہتر ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تحفظات بھی ہیں. بہت سارے لوگ افغانستان کے طالبان کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں, کچھ ریزرویشنز بھی ہیں. یہ ساری صورتحال ہے کیا, اس کا پاکستان پر امپیکٹ کیا ہوگا؟ عوام کی رائے اپنی جگہ پر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نقطہ نظر اور جس طرح کی رائے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب رکھتے ہیں اور ان معاملات کو قریب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کی رائے شامی صاحب بڑی اہم ہوگی. جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو خطے کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سمجھا جا سکتا ہے. اس کے پاکستان پر امپیکٹس کیا ہوں گے, ہمیں اس کو کس طرح لینا ہے, کس طرح ڈیل کرنا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو کچھ ہوا ہے وہ تو ایک معجزہ برپا ہوا. صحیح. اتنی تیزی سے, اتنی آسانی سے وہ سٹرکچر جو تھا کابل کا وہ گر جائے گا, اور اشرف غنی جو ہیں وہ اور ان کے رفقا ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا. صحیح. خود طالبان جو ہیں وہ بھی یہ اندازہ نہیں لگا رہے تھے. ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے نا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری توقع سے بھی مختلف ہے. صحیح. تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اشرف غنی کی حکومت زمیں بوس ہوئی ہے, اور طالبان جو ہیں وہ کابل تک پہنچے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک امن قائم ہوا ہے. انہوں نے سب لوگوں کو امان دی ہے, عام معافی کا اعلان کیا ہے, تحفظ کو یقینی بنانے کا عہد کیا ہے. اور یہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ افغانستان میں ایک طویل عرصے تک خانہ جنگی ہوگی اور اس کے پھر پاکستان پر اثرات پڑیں گے, کہ جو فریق ہار رہا ہوگا وہ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائے گا اور پاکستان کو بھی اس جنگ میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا, تو یکسر منظر بدل گیا ہے. صحیح. اور جس یعنی خوش اسلوبی سے طالبان کابل پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے اپنا تسلط جمایا ہے, اس سے پاکستان کے لیے بھی بڑی ٹھنڈی ہوا آئی. آپ اس کو پاکستان کے حق میں سمجھتے ہیں یا کوئی مشکلات نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے, افغانستان میں اگر امن قائم ہوتا ہے جی تو اس سے بڑی بات پاکستان کے لیے اور نہیں ہو سکتی. صحیح. اور افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کا امن. تو اب الحمدللہ ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو عہد کر رہی ہے کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کے طالبان ہیں یہ ماضی کے طالبان کی نسبت زیادہ میچور ہیں, زیادہ معاملہ فہم ہے, زیادہ ڈپلومیسی سے کام لینے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ طالبان کو اس جدوجہد میں 20 برس گزر گئے, اس سے زائد, اور ایک نسل جو ہے وہ کھپ گئی ہے اور دوسری نسل اس کی جگہ لے رہی. طالب علم استاد بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی. تو اب آپ دیکھیں کہ کس مشکل سے ان کو گزرنا پڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کندن بن کر ان کو نکلنا چاہیے, اور نکلے ہوں گے اس آزمائش سے. آپ نے کہا کہ خود طالبان حیران ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ کابل جو ہے کیپچر ہو گیا, اتنی آسانی کے ساتھ تمام افواج, خود مغربی میڈیا حیران ہے کہ اتنے زبردست ہتھیار تھے ان کے پاس, اتنے تباہ کن ہتھیار تھے, لیکن کوئی بھی استعمال نہیں ہوا اور وہ چپ کر کے نکل گئے, اور کابل جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ طالبان کے پاس آ گیا. بہت سارے لوگ اس پر جو ہے ہمارے ہاں کانسپیریسی تھیوریز بہت زیادہ بکتی بھی ہیں, چلتی بھی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی امریکہ کی پروکسی گیم ہے, یہ کوئی چال ہے, جتنی آسانی کے ساتھ طالبان کو دے دیا گیا ہے. اب یہ وہ ماضی والے طالبان نہیں ہیں, بلکہ یہ ایگریمنٹ کر کے کسی ڈپلومیسی کے تحت آنے والے طالبان ہیں. دیکھیں, امریکہ جو ہے اس کو تو شکست ہوئی ہے, اس کی ساری حکمت عملی ناکام ہوئی ہے. 20 برس لگائے ہیں اس نے, $1 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیا ہے, $80 بلین اس نے فوج پہ خرچ کیا ہے, 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے فوج کو آرگنائز کیا ہے, اس کو اکوپ کیا ہے, اس کو ہتھیار دیے ہیں, پھر انفراسٹرکچر بنایا ہے. صحیح. اور امریکہ کو یہ توقع تھی کہ
کہ یہ جو فوج ہے افغان فوج وہ لڑے گی, اس کے بعد لڑے گی, اپنا تحفظ کرے گی, اور جو کابل میں جو حکومتی سٹرکچر کھڑا ہے وہ اس قابل ہوگا کہ اپنا دفاع کر سکے. اگر وہ ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اس کے ساتھ نہیں تھی, لوگ بیزار ہو چکے تھے صورتحال سے. یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں بیٹھتی, یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ تو ایک خام خواہ ایک امریکہ کو اس کو ایک یعنی جواز دینے کی کوشش ہے کہ اس کی حماقتیں جو ہیں ان کو عقل کا جامہ پہنا دے آپ. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اس نے ایک اور 2002 سے لے کر 3 سے لے کر جب ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں 2016-17 تک, ہم نے 15-16 سال بڑے مشکل گزارے, دہشت گردی میں گزارے, بہت سارے واقعات ایسے تھے جن کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے لی. اب ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر طالبان کی حکومت آتی ہے تو ظاہر ہے طالبان کے آپس میں رابطوں سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں تحریک طالبان مضبوط ہوگی, ٹی ٹی پی مضبوط ہوگی, یہاں پر دوبارہ ضلعوں پر قبضے ہوں گے, دوبارہ دہشت گردی ہوگی. ان چیزوں کو, ان خدشات کو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ تو اپنا کوئی خاص وجود نہیں رکھتی, صحیح, وہ تتر بتر ہو چکی ہے. ایک اس کے ساتھ تو ہماری سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں وہ اس سے نبٹ چکی, اور اب بھی کچھ اس کے اکا دکا افراد کہیں نہ کہیں ہوں گے وہاں, اور میں نہیں سمجھتا کہ طالبان جو ہیں وہ ان کو کوئی اہمیت دیں گے یا ان کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں کوئی تخریبی کارروائیاں کر سکیں, کیونکہ ان کی حیثیت بالکل مختلف ہے. وہ یہاں آبادی کے غالب حصے کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ ایک مختصر سی اقلیت کی نمائندگی کرتے تھے. اور طالبان جو ہیں افغانستان کے, وہ افغان ملت جو ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں. تو اس لیے دونوں میں بہت فرق ہے. اور افغان طالبان کو کیا پڑی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں؟ وہ پاکستان جس پر الزام لگتے رہے ان کی وجہ سے, اور جو دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہا ہے, اور جس نے سوویٹ جہاد میں افغانوں کا ساتھ دیا, اور جس نے امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کی موجودگی میں بھی جو ممکن حد تک تحفظ ہو سکتا تھا وہ ان کو فراہم کیا. ہماری جو ہے قومی سلامتی کمیٹی, جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, اس کا اجلاس بھی اپنی جگہ پر. باقی آپ کیا تجویز کرتے ہیں, پاکستان کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے یا عالمی برادری کے رسپانس کا انتظار کرنا چاہیے؟ دیکھیے, پاکستان کو وہاں رابطہ کرنا چاہیے. ہمارے وزیر خارجہ کو اولین فرصت میں وہاں جانا چاہیے تھا. یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کے جو وزراء ہیں, جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے, جتنی کم سے کم بات کر سکتے ہیں اتنی کریں. لیکن روس یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم رابطہ کریں گے, چین کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ مل کر کام کریں گے, امریکہ بھی کو مشروط بات کر رہا ہے. تو پوری دنیا جو ہے وہ طالبان کی طرف دیکھ رہی ہے امید کے ساتھ. تو پاکستان تو ان کا بڑا قریبی ہمسایہ ہے. تو پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے وزیر خارجہ کو اولین فرصت میں وہاں جانا چاہیے, ان سے رابطہ کرنا چاہیے, اور پھر جائزہ لینا چاہیے کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے. صحیح. اچھا, اصل یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں, ایران کے لیے اور انڈیا کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ سی صورتحال ہے, اور ان ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے بلکہ شاید ان ایکسیپٹیبل بھی ہو سکتی ہے. اس چیلنج کا کس طرح مقابلہ کیا جائے؟ دیکھیے, ایران کے لیے تو ان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح. ایران کے ساتھ تو ان کے معاملات بہت اچھے ہیں. ٹھیک. اور انڈیا ان کا امیجیٹ ہمسایہ نہیں ہے. تو انڈیا کو بھی یہ کڑوی گولی ہضم کرنی پڑے گی. انڈیا وہاں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو ڈیسٹیبلائز کر سکے. تو میرا خیال ہمیں اس میں کچھ پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بڑا ایک پیسیولی کام نہیں کرنا چاہیے, ایکٹیولی ہمیں اپنے آپ کا اظہار کرنا چاہیے. اچھا سر, آخری چیز, ایک اور پاکستان کو جو بہت بڑا چیلنج رہا وہ افغان مہاجرین کا چیلنج تھا, اور یہ چیلنج اتنا بڑا کہ اگر میں کراچی کو دیکھتا ہوں, میں لاہور کو دیکھتا ہوں, یہ میں چھوٹے شہروں میں جاتا ہوں تو وہاں کی مارکیٹوں پر ہمیں اپنے افغان بھائی بزنس کرتے ہوئے ملتے ہیں. وہ جہاں سرو کر رہے ہیں وہاں پر ایک اکانومی پہ بوجھ بھی ہیں.
اس امر کے کتنے امکانات ہیں کہ اب جو طالبان سے ڈفر کرتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پہ رش پڑا ہوا ہے، جیسے لوگ وہاں پہ ٹویٹس آ رہے ہیں، جس طرح چیزیں آ رہی ہیں، ایک مرتبہ پھر مہاجرین کا فلو ہو، ہمارے اوپر دباؤ آئے، ہمیں مہاجرین لینے پڑے، ماضی کی ایک اور جو ہے مشکل دوبارہ سامنے آ جائے، اس کے کتنے امکانات ہیں؟ نہیں، ابھی تو کوئی مہاجرین کا ریلا نہیں آیا. نہیں، ابھی تو خیر ابھی تو امبیسیز کے لوگ ہیں، غیر ملکی ہیں، جی، یا جو گزشتہ حکومت سے وابستہ لوگ ہیں، وہ باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی طالبان نے ان کے لیے بھی کہا ہے کہ ہم ان کو تحفظ فراہم کریں گے، تو وہ اپنے رسک پر باہر آ رہے ہیں. جہاں تک میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان سے کوئی مہاجرین بڑی تعداد میں پاکستان میں آئیں گے یا آ سکتے ہیں. اچھا، ایک جی، اگر اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو پھر جو پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں وہ بھی واپس جانے کا راستہ لے سکتے ہیں. حالات وہاں بہتر ہوں گے تو یقیناً وہ بھی جانے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں بھی ان کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہمیں یعنی کوئی کارڈ دینے چاہیے، ان کا حساب رکھنا چاہیے، اور اگر وہ پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی دیکھیے دنیا میں اب پاکستانی دنیا کے کئی ملکوں میں بزنس کر رہے ہیں، یو اے میں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، دوسری جگہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کا اگر ہمسایہ جو ہمارا ہے اس کے باشندے پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز جو ہے اس کو کسی نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے. آخری چیز، بالکل آخری بات، میں جب سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں تو ہمارے بہت سارے دوست جذباتی ہیں، اس وقت فتح کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسا نظام ہونا چاہیے، طالبان کو آنا چاہیے. یہ خطرہ یا یہ امکان کس حد تک ہے؟ دیکھیے طالبان جو ہے ابھی تو ان کا نظام کیسا ہوگا، کس طرح قائم ہوگا، یہ سب ہم دیکھیں گے. اور طالبان، دیکھیے ایران میں بھی ایک نظام ہے، وہ بھی ہمارے نظام سے مختلف ہے. طالبان کا نظام جو قائم ہوگا افغانستان میں وہ دیکھیں گے کس حد تک ہمارے قریب ہوگا، کس حد تک مختلف ہوگا. تو ہمارے ہاں جو جمہوری روایت ہے اور ہماری جو سیاست ہے وہ سب کانٹیننٹ سے جڑی ہوئی ہے. ہماری اپنی تاریخ ہے، تو ہم اپنی تاریخ جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. کوئی آسانی نہیں ہے اس سے آپ نکل کے کوئی بات کریں، لیکن بہرحال اگر کوئی انتخاب میں حصہ لیتا ہے اور ایک تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے اور طالبان سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ قسمت آزمائے. اس راستے سے ہے، انتخاب کے راستے سے. انتخاب کے راستے سے پاکستان میں تو جو ہوگا انتخاب کے راستے سے ہوگا. انتخاب کے راستے کے علاوہ جو راستہ ہے وہ تو پھر فوج کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مجید مہربان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور جو اس وقت تمام تحفظات ہیں، جو سوالات ہیں، ان کا بڑا واضح جواب دے رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل پاکستان کے حق میں ڈیولپمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں مزید بہتر کرے، پاکستان کو مضبوط کرے، توانا کرے، ہمارا مستقبل اچھا کرے. اسی دعا کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ اللہ حافظ.